نفسی بنور. بحیثیت تاجر، بحیثیت بزنس مین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تجارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بزنس کو چلایا، بزنس کو آگے بڑھایا، کیسے بزنس میں ترقی کی، اور کاروبار اور تجارت اور بزنس میں اسلامی اصول کیا، یہ ہم سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور ہمارے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر. دو چیزیں ہمارے سامنے ہمیشہ رہتی ہیں. اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے، ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے اور دو آپشن ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ملازمت کی جائے، نوکری کی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کاروبار، تجارت، بزنس کیا جائے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے یہ زیادہ معنی رکھتا ہے. ایک اصول سمجھ لیں کہ اسلام کے یہاں شریعت مطہرہ میں اصول یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اسلام نے غلامی سے بچایا. اسلام یہ چاہتا ہے، شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ آپ ہمیشہ کسی کے غلام نہ بنیں، آپ کسی کے محتاج نہ بنیں، آپ کسی کے ہاتھ کے نیچے لگے ہوئے نہ رہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ بالکلیہ طور پر انکار ہی کر دیا جائے کہ ملازمت کا کوئی چانس یا ملازمت کا کوئی حصہ یا ملازمت کا کوئی آپشن اسلام میں نہیں ہے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کاروبار اور بزنس میں لگے. اسلام میں اس کی زیادہ فضیلت. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہے، کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے، تو اسے اپنے وقت کا خیال کرنا ہوتا ہے، اسے اپنے مالک کی سننا ہے، اور اسے مالک کی سننے کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ اسے یہ خطرہ بھی لگا ہوا رہتا ہے کہ جس دن، جس موقع پر، جس گھڑی میں اپنے مالک کی نظر میں کھٹکوں گا یا اسے پسند نہیں آؤں گا تو میں ملازمت سے بے دخل نکال دیا جاؤں گا، ہٹا دیا جاؤں گا. تو اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ایک غلامی کی کیفیت ہے. لیکن اسلام زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ کاروبار اور بزنس اور تجارت کو اختیار کیا جائے. لیکن یہ ذہن نشین رکھیں کہ حالات، تقاضے، وقت اور زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنا اور چلنا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. حالات، وقت، تقاضا، زمانہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑنے پر ملازمت کرنی پڑ جائے، کسی کے یہاں نوکری کرنی پڑ جائے، تو پھر یہ ضرورت ہے، یہ حصہ ہے، یہ اچھا آپ کا اقدام ہے، یہ آپ کا اچھا قدم ہے، یہ آپ کا اچھا فیصلہ ہے. لیکن اگر اس کی کوئی خاصی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ چانس ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی دولت ہے کہ آپ کسی کے غلامی کے بجائے، ملازمت، نوکری کے بجائے آپ اپنا خود کا کاروبار، بزنس، تجارت سنبھال سکتے ہیں، تو شریعت نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کو آگے بڑھایا. اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی روزی روٹی کا تعلق آیا، جہاں بھی اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری، اپنے اہل و عیال کی کفالت، اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن اور اپنے اہل و عیال کے خرچے اٹھانے کا بات آئی ہے، قرآن مجید نے وہاں پر زیادہ تر تجارت کا لفظ استعمال کیا. اور تجارت کہتے ہیں ایسے فائدے کو، تجارت کہتے ہیں ایسے نفع کو کہ جس کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے اور جو آپ کے اہل و عیال کے لیے کفایت کر جائے. اب آپ غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بزنس کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی، تجارت کرنے والوں کو سراہا ہے، تجارت کرنے والوں کو اونچا اٹھایا ہے، اور یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی بزنس مین، اگر کوئی تاجر
سچی دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بغیر کسی فراڈ اور بغیر کسی دھوکے کے بہترین بزنس کرتا ہے، تو ایسے سچے تاجر کا حشر کل قیامت میں انبیاء صلحاء کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ روپیہ پیسہ کمائیں، دنیا کمائیں، تجارت کریں، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دھوکہ نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جھوٹ نہ ہو۔ اور جب ان 2 صفتوں سے اپنے کاروبار تجارت کو جو تاجر بچا لے، پورے خلوص اور سچائی، امانت داری، دیانت داری کا خیال کرتے ہوئے تجارت کر لے، ایسے بزنس مین اور ایسے تاجر کا حشر کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء، صدیقین، شہداء کی جماعت کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہ تو دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا فائدہ سمجھانے کے لیے اور تجارت کا فائدہ سمجھانے کے لیے کہ بزنس اور کاروبار میں کتنا اونچا عمدہ نفع ہے، ایک موقع پر فرمایا 9 اعشار فی التجارت من امتی، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے تاجروں کے لیے 9%، 9 گنا حصہ فائدہ رکھا ہے، صرف اور صرف تجارت اور بزنس کے اندر۔ 9 اعشار فی التجارہ من امتی، کہ میری امتیوں کے لیے 9 حصے زیادہ فائدہ ہے کاروبار اور تجارت کے اندر۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کی طرف چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ قرآن خود کہتا ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، ایک مکمل پوری زندگی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع کو چھوڑ کر بقیہ سارے مواقع پر، بقیہ زندگی کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے۔ ابتدا میں مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں ملازمت پر، لیکن وہ چند دن، اس میں بھی حکمت عملی یہ تھی، تقاضا یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کو سمجھانے کے لیے کہ تمام نبیوں نے بکریاں چرائی تاکہ محنت اور مشقت کو سمجھا جا سکے، اور امتیوں کی طرف سے جو مشقتیں آئیں گی وہ برداشت کا مادہ نبی کے اندر پیدا کیا جا سکے۔ چونکہ ایک مرتبہ بکری چرانے والا جب بکریوں کو چراتا ہے، یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ چند بکریاں ادھر دائیں طرف چلی گئیں، چند بکریاں بائیں طرف چلی گئیں، چند بکریاں کسی اور راستے پر چلی گئیں، تو اس میں بکریاں چرانے والے کے لیے مشقت ہے کہ تمام بھٹکے ہوئے جانوروں کو شام ہوتے ہوتے ایک راستے پر لایا جائے۔ اسی طریقے سے تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ حکمت عملی یہ ہے کہ جیسے جیسے امت کے لوگ بھٹکتے جائیں گے، راستے سے ہٹتے جائیں گے، نبی اپنی ذمہ داری کے تحت ان بھٹکے ہوئے امتیوں کو ایک راستے پر جمع کر سکے اور اکٹھا کر سکے۔ بس وہ ایک حکمت عملی اس تقاضے کو سمجھانے کے لیے ابتدائے ایام میں چند دنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک روایتوں کے مطابق جب 13 سال کی عمر تھی، 13 سال کی عمر یہ انتہائی ایسی عمر ہوتی ہے کہ جہاں شعور بیدار ہونا مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن اس 13 سالہ کم سنی اور کم عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں پہلا تجارتی سفر بزنس کے لیے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وہ اپنے وقت کے بڑے کاروباری، بڑے تاجر، بڑے بزنس مین، جبکہ ابو طالب اس سفر پر جاتے ہوئے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی دکھائی
آپ کے ساتھ جانے کا اظہار کیا، شوق دکھلایا، جذبہ دکھلایا۔ ابو طالب نے اپنے سفر میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی کا پہلا تجارتی سفر ہے۔ ایز اے بزنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ جب تجارت کے لیے ملک شام گئے، وہاں کے ایک راہب نے جو آسمانی کتابوں کو جانتا تھا، جیسے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو ابو طالب کو اس نے بازو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جو لڑکا ہے، یہ جو تمہارا بھتیجا ہے، اس کے چہرے کو میں نے پڑھا ہے، یہ آگے جا کر یہ لڑکا بہت بڑا نبی بننے والا ہے، اور لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کی دشمنیوں سے بچانے کے لیے اس راہب نے حضرت ابو طالب کو یہ نصیحت دی کہ تم فوراً اس لڑکے کو اپنے گھر واپس بھیجا دو۔ اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اس سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا دیا۔ یہ پہلا سفر تجارت کا 13 سال کی عمر میں کیا۔ پھر اس کے بعد 2-3 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بعض روایتوں کے مطابق 14-15 یا بعض روایتوں کے مطابق 17 سال کی عمر تھی، اس 17 سالہ عمر کے اندر دوسرا تجارتی سفر بزنس کے لیے، کاروبار تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کا رخ کیا ہے۔ وہ بھی ملک شام کے حدود میں آتا ہے، بصرہ کا رخ کیا 17 سال کی عمر کے اندر۔ عزیزان گرامی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اس نظریے سے، اس آنکھ سے اور اس تجرباتی نظریے سے دیکھیں کہ عین جوانی کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں خرچ کی۔ یہ دوسرا سفر تھا۔ پھر تیسرا سفر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ کے اندر سارے لوگوں کی نظروں میں صادق الامین، سچے امانت دار سب کے درمیان کہے جانے لگے، آپ کا لقب صادق ہو گیا، آپ کا لقب امین امانت دار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پورے مکہ میں اس تیزی سے پھیل گئی کہ بڑے بڑے کاروباریوں اور بڑے بڑے بزنس مین کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر رک جاتی تھی۔ اسی دوران، اسی اثناء میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں جا کر بیوی زوجہ مطہرہ بنی، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی سب میں بڑی رئیس خاتون، سب میں بڑی مالدار اور سب میں بڑی بزنس مین سمجھی جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، لیکن میری نظر ایک ایسے امانت دار اور سچے آدمی کو ڈھونڈ رہی ہے کہ میں پوری امانت داری سے جس کو میں اپنا مال دے سکوں۔ چنانچہ یہ باتیں کہنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال کا آدھا حصہ یا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور یہ کہا کہ دیکھو، اس میرے مال سے تم تجارت بزنس کرو، عام لوگوں کے مقابلے میں 2 گنا فائدہ تم کو زیادہ دوں گی۔ یہ فرمایا کہ عام لوگوں کے مقابلے میں آپ کو 2 گنا فائدہ زیادہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اس کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملک یمن گئے، ملک شام گئے، اور جانے کے بعد وہاں کاروبار کیا، بزنس کیا، تجارت کی۔ آپ ان 3 واقعات میں غور کریں کہ پہلا تجارتی سفر 13 سال کی عمر میں، دوسرا سفر 17 سال کی عمر میں، تیسرا سفر 23 سال کی عمر میں۔ یہ ہمارے نبی کی جوانی کا مرحلہ ہے۔ یہ جوانی کی عمر، یہ جوانی کا مرحلہ لاابالی، بیکاری کے اندر نہیں گزرا، بلکہ ہمارے نبی نے تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے، کبھی اپنا خود کا کاروبار کیا اور کبھی کسی کے ساتھ شراکت داری کی، جسے مزاربت کہا جاتا ہے، جسے پارٹنرشپ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے نبی کی جوانی کا حصہ ہے کہ امت کے نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ آج کے جو نوجوان اپنی جوانی کی عمریں یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب